بہت پہلے سے جو ہے وہ یہ ایشوریہ رائے کے ساتھ ہوتی رہی منسوخ. 2013 کے جلسے کی کوئی ویڈیو ہے وہ نکل آئی. عورت کو اس کی شکل سے ہی صرف کیوں پہچانا جائے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں عورت کے اندر. عورت کی سکسیس کے بارے میں بات ہوتی ہے تو ہمیشہ جسٹیفیکیشنز لوگ ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس عورت کو تو سکسیس اس لیے بڑی خوبصورت ہے, اس کو اس لیے ملی ہوگی. کہ اللہ تعالیٰ کے جو پلانز ہوتے ہیں اللہ نے کوئی نہ کوئی بہتری ہر چیز میں رکھی ہوتی ہے. نیت کر لیتے ہیں تو پھر اللہ کے اپنے راستے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح آپ کا کام کرا دے. مجھے نہیں پتا کسی کی نیت کیا ہے. پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز سکسیزفل ہوتی ہے نا, سارے لوگ اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. میرا جو اپنا پرسنل اوپینین, مجھے پتا ہے اس پہ شاید فیمنسٹ جو ہے وہ ان کو اچھا نہ لگے, یہ جو ایک ہوتا ہے نا ہماری ینگ لڑکیوں میں کہ شادی زندگی کا مقصد ہے, شادی نہیں کرنی. آپ اپنی بیوی کی صرف عزت نہ کریں, آپ اس کے اوپینین اور اس کی انٹیلیجنس کو بھی امپورٹنس دیں. آپ کو کسی ریلیشن شپ میں فزیکلی یا ایموشنلی ابیوز کیا جا رہا ہے, شادی تو نام ہی کمپرومائز کر, دونوں سائڈوں نے کمپرومائز کرنا ہی ہوتا ہے. لوگ جب آپ کو ایشوریہ رائے سے منسوخ کرتے ہیں تو آپ اس بات سے انوئے بھی ہو جاتی ہیں, obviously آپ کی ایک اپنی پہچان ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں کہ اس چیز نے آپ کو oblige کیا ہے؟ میں بہت پہلے سے جو ہے وہ یہ ایشوریہ رائے کے ساتھ ہوتی رہی منسوب. ایک دفعہ 2013 کے جلسے کی کوئی ویڈیو ہے وہ نکل آئی. بائی دا وے میں بتانا چاہتی ہوں میری کوئی سچ پولیٹیکل افیلیشن نہیں ہے, یا میں پالیٹکس ڈسکس بھی نہیں کرتی, بٹ وہ ایک پرانی جو میری جلسے کی ویڈیو ہے وہ نکل آئی. تو کیا ہوا کہ اس وقت بھی وہ مشہور ہوگی کہ ایشوریہ رائے دس. تو میں اب تو یہ بہت عرصے سے ہو رہا ہے, اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی اپنی ایک پہچان ہو, اس کی اپنی ایک اوریجنل آئیڈینٹی از بیٹر دین بینگ اے کاپی آف سم بڈی ایلس. تو وہ چیز جب میں بچپن میں جب کہا جاتا تھا 8ویں 9ویں میں تو مجھے اچھا بھی لگتا تھا, مگر بعد میں یہ چیز, اور دوسرا یہ کہ عورت کو اس کی شکل سے ہی صرف کیوں پہچانا جائے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں عورت کے اندر. تو یہ چیز مجھے انوائے کی, بہت زیادہ انوائے کی شروع میں جب یہ ہوا پچھلے سال جیسے آپ نے کہا. مگر پھر جیسے کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے جو پلانز ہوتے ہیں اللہ نے کوئی نہ کوئی بہتری ہر چیز میں رکھی ہوتی ہے. تو میں پاکستان آئی ہی جو ہے وہ اپنے چیریٹی پلیٹ فارم جو مائی امپیکٹ میٹر ہے, کہ میں پاکستان سے غربت ختم کروں گی ٹیکنالوجی کے تھرو, سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے وہ, جب جسی بھی چیز میں آپ ٹیکنالوجی لاتے ہیں اس کو ایک ٹیکنالوجی ایک ڈسرپٹیو فورس ہوتی ہے, وہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے اس سیکٹر کو ٹرانسفارم کر دیتی ہے, ڈیجیٹلائز کر دیتی ہے. تو میرا یہ ویژن تھا. تو وہ ظاہر ہے کہ جب آپ اس طرح کی کوئی چیز لے کر آتے ہیں اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ مارکیٹنگ فنڈز بھی چاہیے ہوتے ہیں, اور میں بوٹ اسٹریپ تھی, سارا خود اپنا پیسہ لگا رہی تھی. تو جب یہ ساری چیز ہوئی تو لوگوں کو اس کے بارے میں بھی پتہ چلا. مائی امپیکٹ میٹر, لوگ میرے بارے میں سرچ کرتے تھے, ان کو مائی امپیکٹ میٹر کے بارے میں پتہ چلتا تھا. اس طرح پھر ہمارے بہت سارے پروگرامز لانچ ہوئے, بہت سارے ارن ٹیک لانچ ہوا, بہت سارے بچوں نے ٹریننگ حاصل کی, کچھ ارن کرنا شروع کر دیا اس میں سے. بہت ساری فیملیز جو بہت غربت میں نسل در نسل غربت میں تھیں ان کو لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا, ان کو مہینے کا راشن ملنا شروع ہو گیا کہ ان کے بچے بھوکے نہیں سوتے. بہت سارے بچوں کو ووکیشنل ٹریننگ مل گئی. تو بہت ساری این جی اوز جو ہے وہ, اور نئی این جی اوز آ گئیں, تقریباً 100 کے قریب اب اس پلیٹ فارم میں این جی اوز ہیں, جو کہ سارا ایک مارکیٹ پلیس بن گیا این جی اوز کا. تو اس سے اس طرح کی بہت اچھی چیزیں بھی ہوئیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت برکت بھی ڈالی. اللہ تعالیٰ نے, جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام نیت کر لیتے ہیں تو پھر اللہ کے اپنے راستے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح آپ کا کام کرا دے. کیونکہ میرے پاس آنیسٹلی اتنے فنڈز نہیں تھے کہ میں اتنی مارکیٹنگ کرتی. جب عورت کی سکسیس آتی ہے, عورت کی سکسیس کے بارے میں بات ہوتی ہے تو ہمیشہ جسٹیفیکیشنز لوگ ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ اس کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے یہ سکسیس ہوگی, یہ ہوگی, وہ ہوگی. تو ایسا نہیں ہے. آپ کہ ٹھیک ہے, آپ جب آدمی سکسیزفل ہوتا ہے اس کو تو کوئی نہیں کہتا کہ بھائی اس کی وجہ سے ہوئی ہوگی اس کی سکسیس. تو میں نے آپ کو بتایا سکسیس کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں, میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں جو وہ ہے. ہاں, مگر ایسا ہوتا ہے کہ کافی دفعہ لوگ, کیونکہ دیکھیں جب آپ کسی بھی جگہ میں بزنس میں جاتے ہیں, اور میں اتنے سالوں سے بزنس کر رہی ہوں, اتنے بڑے بڑے رولز میں رہ چکی ہوں, ملٹی نیشنل کمپنیز میں رہ چکی ہوں, تو آپ کو نیٹ ورکنگ کرنا, اور اسپیشلی جس فیلڈ میں میں ہوں ٹیک کی فیلڈ میں بہت کم عورتیں ہیں. تو یہاں پہ لوگ آپ کی ایک نیٹ ورکنگ ہوتی ہے, آپ کو لوگوں سے نیٹ ورکنگ کرنی ہوتی ہے, آپ کچھ فیورز دیتے ہیں, لوگ آپ کو فیورز دیتے ہیں, اس طرح ہی چلتی ہے انڈسٹری, ہی اس طرح چلتی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جب لوگ آپ کو کچھ فیورز دیتے ہیں, یا آپ کچھ لوگ آپ کو مینٹور کرتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ کافی دفعہ دو باتیں ہوتی ہیں جو کہ عورت کے لیے تھوڑی مشکل ہوتی ہیں. ایک یہ کہ جو فیور دے رہا ہوتا ہے وہ ذرا فیل کرتا ہے کہ وہ میں نے یہ فیور دیا, تو آپ کے ساتھ تھوڑا زیادہ آپ کی پرسنل اسپیس میں آنے کی کوشش کرتا ہے. تو میں بہت ساری لڑکیوں کو مینٹور کرتی ہوں, میں یہی کہتی ہوں کہ جب آپ کی پرسنل اسپیس میں کوئی آنے کی کوشش کرتا ہے ادھر ہی اسٹاپ کر دو. کوئی وہ دیکھو اللہ کرتا ہے, اور جو آپ کا رسک ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے, کوئی اسے نہیں لے سکتا, ٹھیک ہے. تو اس لیے
کسی کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو اپنی پرسنل اسپیس میں کسی کو آنے دینے کی ضرورت نہیں ہے فار اینی تھنگ. ٹھیک ہے, آپ بی ویری کلیئر ٹو پیپل کہ بھائی یہ آپ جو ہے یہ ایک پروفیشنل ریلیشن شپ ہے, اس کو پروفیشنلی لے کے چلیں. ایک تو یہ چیز ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ لوگ جو ہے وہ جسٹیفائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس عورت کو تو سکسیس اس لیے بڑی خوبصورت ہے, اس کو اس لیے ملی ہوگی, فلاں نے اس کو فیور کیا ہوگا, فلاں نے فیور کیا ہوگا. تو یہ بہت ایک زیادتی کی بات ہے میرا خیال ہے کہ اگر آپ ایک شریف عورت ہے اور وہ اپنا کام کر رہی ہے اور وہ ایک پروفیشنلزم کے ساتھ چل رہی ہے اور پھر وہ سکسیزفل ہے, تو اس کی سکسیس کو جسٹیفائی نہ کریں دوسری چیزوں کے ساتھ, اس کی فزیکل ایٹریبیوٹس کے ساتھ اس کی سکسیس کو جوڑنا مت شروع کریں. کہیں نہ کہیں فیورز والا سین لوگ شاید دینے کی کوشش کرتے ہیں, وہ آپ کی مرضی, آپ لیں یا نہ لیں. نہیں, لوگ دیکھیں جو فیورز دیتے ہیں ان کی نیت کا تو ہم نہیں کہہ سکتے. مجھے نہیں پتا کسی کی نیت کیا ہے, مگر میں بہت کلیئر کرتی ہوں. جب مجھے پتہ چلتا ہے کسی نے مجھے فیور اس لیے دیا کیونکہ وہ میری پرسنل اسپیس میں آنا چاہتا ہے, تو میں فوراً ہی ادھر ہی. یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنا کریئر جب سٹارٹ کیا تو آپ نے کیا سوچا تھا, آپ کو کیا بننا ہے؟ جب میں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا, جب بچہ ہوتا ہے یا یونیورسٹی سے نکلتا ہے, تو اس وقت جو ہے وہ مجھے لگتا تھا کہ میں بڑے مطلب میرا جو کائنڈ آف ایم تھا نا کہ پیسے بناؤں گی, یہ کروں گی, وہ کروں گی, کوئی بڑی کسی کمپنی میں جاؤں گی ایکسیکٹرا. اور پھر وہی ہوا. میں سسکو میں, ایک بہت بڑی کمپنی ہے US کمپنی, 214 بلین ویلیویشن ہے, ادھر چلی گئی. آئی واز این انجینئر وین آئی اسٹارٹیڈ. انجینئر تھی, بڑے بڑے نیٹورکس ڈیزائن کرتی تھی. پھر میں نے CCI بھی کیا. تو یہ اس وقت ایمز تھے کہ اسی میں جو ہے آگے چل رہا ہے. مگر پھر ایک ایسا وقت آیا بیک ان 2018 وین اٹ واز اے بٹ آف اے مڈ لائف کرائسس کہہ لیں, یا جو مجھے تھوڑا جلدی پہلے ہی آ گیا کہ از دس ایٹ, از دس آل دیٹ از وٹ لائف از. کہ آپ جو ہے وہ بس اپنے لیے پیسے کما لیں, اپنے بچوں کے لیے کما لیں, اپنی فیملی کو سیٹ کر لیں, یا پھر از دیر سم تھنگ مور دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن, اسپیشلی جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے, اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں, اسکلز دی ہیں, اللہ نے آپ کو ریسورسز دیے ہیں, پیسہ دیا ہے, تو اس کا سوال ہوگا. تو اس وجہ سے جو ہے آپ کو کوئی نہ کوئی لیگیسی چھوڑنی چاہیے, کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جو کہ دنیا میں کچھ نہ کچھ بہتری تھوڑی بہت جتنی آپ کر سکتے ہیں وہ لے کر آئے, کیونکہ یہ آپ جب آگے اگلے جہان میں جائیں گے تو آپ کا یہ بھی ایک سوال آپ سے پوچھا جائے گا. تو پھر میری ڈائریکشن زندگی میں, یا جو میرا پرسیوٹ تھا زندگی میں, وہ جو پرسیوٹ تھا آف پاور منی, وہ تھوڑا چینج ہو کے اٹ بیکیم دا پرسیوٹ آف امپیکٹ, کہ آپ کوئی ایسی چیز کریں جو کہ دنیا میں امپیکٹ کریٹ کرے. تو وہاں پہ تھوڑی میری گولز چینج ہو گئے. مجھے اچھی یونیورسٹی مل گئی, بہت اچھی یونیورسٹی تھی میری, وہاں سے سالڈ ایجوکیشن ہو گئی. اس کے بعد, اس سے بھی پہلے اگر چلے جائیں تو میرے جو فادر تھے, میرے فادر بہت زیادہ سپورٹیو تھے. جب ایسے معاشرے میں جہاں پہ عورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھی عورتیں یہ نہیں کریں گی, یا عورتیں وہ نہیں کر سکتی, یا عورتیں آگے جا کے ان کا کریئر نہیں بنے گا, تو وہاں پہ مائی ڈیڈ, وہ انہوں نے ایک ایسی ایگزامپل سیٹ کی میرے لیے کہ ان کو لگتا تھا کہ میں بہت کچھ کر سکتی ہوں زندگی میں, اور ان کو لگتا تھا کہ میں بہت کچھ کروں گی زندگی میں, ان کو لگتا تھا کہ میں بہت بڑی کوئی کام کر کے جاؤں گی. تو ان کا جو بلیف تھا وہ میرے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن بن گیا. اس نے مجھے بہت زیادہ کانفیڈنس دیا. تو میرا خیال ہے کہ جو آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں, چاہے وہ باپ ہو چاہے وہ ماں ہو, میری ماں بھی جو ہے وہ خود ایک, میرے لیے جو میری امی ہیں وہ بہت بڑی ڈاکٹر ہے ماشاء اللہ, شی از ویری سکسیزفل, وہ اپنے کریئر میں بہت سکسیزفل ہیں. تو وہ میرے لیے ایک ایگزامپل بنی کہ عورتیں جو ہے وہ بہت سکسیزفل ہو سکتی ہیں, وہ بہت کچھ کر سکتی ہیں, اور میں نے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے. تو پیرنٹس جو ہے وہ پہلے آپ کی تربیت میں وہ بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کی اچھی ایجوکیشن. میرے پیرنٹس نے ہمیشہ ہم سارے بہن بھائیوں پہ بہت زیادہ انویسٹ کیا ان آور ایجوکیشن. انہوں نے کبھی اس پہ کمپرومائز نہیں کیا, سیونگ ہو یا نہ ہو, مگر انہوں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ ہم بہت اچھے اسکولوں میں جائیں, بہت اچھی پڑھائی ہمیں ملے. تو وہ دوسری چیز ہوگی. اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر آپ کی اپنی محنت بھی کچھ ہوتی ہے کہ آپ دل لگا کے پڑھائی کریں, دل لگا کے جو ہے وہ آگے بڑھنے, اس ڈیڈیکیشن سے ملے. پھر اس کے بعد جو ہے, اور سب سے بڑی بات, ان سب سے بڑھ کے جو ہوتا ہے وہ ہوتی ہے ایک اللہ تعالیٰ کی ایک عنایت بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جس میں اللہ تعالیٰ, جب آپ ایک طے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں.
اور ایسی اپرچونیٹیز ملتی ہیں. ابھی جو سسکو والی اپرچونیٹی ہے, میں نے ایک بڑی یونیورسٹی میں, نام نہیں لیتی, پاکستان میں ایک یونیورسٹی میں اپلائی کیا اپنے فوراً انڈر گریڈ کے بعد. میں نے انڈر گریڈ فاسٹ سے کیا تھا, اس کے بعد میں نے اپلائی کیا MBA کے لیے, تو وہ میرا داخلہ نہیں ہوا. تو میں بہت میرا دل ٹوٹا, روئی بھی کہ میرا داخلہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. اس میں انہوں نے ریجیکشن اس لیے کر دی کہ انہوں نے کہا جی آپ کا GPA ایک تو بہت اچھا نہیں ہے, دوسرا جو ہے آپ کے پاس ایکسپیرینس کوئی نہیں, اور MBA کے لیے ہمیں ایکسپیرینس چاہیے. تو اس وقت میری نانوں نے کہا, میں نانوں کے ساتھ رہتی تھی, تو میری نانوں نے کہا کہ بیٹا جو ہم پلان کرتے ہیں وہ اگر ہو جائے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے, مگر اگر وہ نہ ہو تو ہمیں زیادہ خوش ہونا چاہیے. اللہ اب آپ کے پلان کے مطابق چیزیں نہیں چل رہی, اب اللہ کے پلان کے مطابق چل رہی ہیں. اینڈ Allah's plan is always superior to your plan. Allah's plan is going to be always better than آپ کے جو بھی پلان ہے اس سے بہتر ہی اللہ کا پلان ہوگا. وہی ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں بعد, اس کے تھوڑے دنوں بعد یہ سسکو والی اپرچونیٹی آ گئی. پورے پاکستان سے اس وقت 9,000 اپلیکنٹس تھے, اس میں سے 500 انٹرویو کا ہوا, 500 کا انٹرویو ہوا, 500 میں سے جو ہے وہ 30 سلیکٹ ہوئے. پھر ہم دبئی گئے, دبئی میں سے اس میں سے صرف 6 لوگ سلیکٹ ہوئے پاکستان میں. اینڈ وی ور آل پٹ, سارے ملکوں سے انہوں نے اسی طرح 5-6 لوگ سلیکٹ کیے, اور 59 ڈفرینٹ ملکوں سے 130 لوگ سلیکٹ کر کے انہوں نے یورپ میں ایمسٹرڈیم میں 1 سال کی ٹریننگ کے لیے we were put there. So I started my career in Cisco in Amsterdam after I got rejected from a university. تو وہ اللہ کا پلان ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی بہت مدد کرتے ہیں. ای کامرس کے بارے میں کچھ بتائیں, عورتیں کیسے اسٹارٹ اپس کر سکتے ہیں؟ عورتیں اور مرد کوئی بھی جو ہے وہ ہم اپنی سوسائٹی میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے تو کہ کہاں پہ گیپس ہیں. اچھا میں ایک اور چیز یہاں پہ کہنا شروع کر دوں کہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز سکسیزفل ہوتی ہے نا, سارے لوگ اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ مارکیٹ کو اسیس کریں, پہلے آپ اپنی ایجوکیشن پوری کریں. تھوڑا سا کہیں پہ جا کے اگر آپ جاب کر لیتے ہیں, اسپیشلی جو بچے گریجویٹ کرتے ہیں وہ کہیں پہ جا کے جاب کر لیتے ہیں. ایکسیپشنز ہمیشہ ہوتی ہیں, ایکسیپشنز کی میں بات ہی نہیں کر رہی, مگر جو تھم آف رول ہے کہ اگر آپ کہیں پہ جا کے جاب کر لیتے ہیں تو آپ کو مارکیٹ سمجھ آ جاتی ہے, آپ کی وہ نائیوٹی شروع والی ختم ہو جاتی ہے, ایک یوٹوپین سوچ جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, آپ کو مارکیٹ ریالٹیز کی کافی حد تک سمجھ آ جاتی ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چیز جو ہے وہ چلتی ہے مارکیٹ میں. تو اس سے آپ اگر اس کے بعد اپنا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں, کوئی بھی پلیٹ فارم اسٹارٹ کرتے ہیں, تو یو آر مچ مور انفارمڈ, مچ مور ریڈی, ٹھیک ہے, اینڈ دا چانسز آف سکسیز ہیو انکریزڈ بیکاز یو آلریڈی انڈرسٹینڈ دا مارکیٹ. تو یہ تو پہلی بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ جب آپ پھر فائنلی اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمیشہ جب لوگوں کو مینٹور بھی کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ مارکیٹ میں کہاں پہ گیپس ہیں. اور ہماری مارکیٹ میں تو اس وقت ہماری نیسنٹ مارکیٹ ہے, گرین فیلڈ ہے, بہت سارے پاکستان میں اتنی بڑی پاپولیشن ہے, بہت سارے گیپس ہیں. دیکھیں کہاں پہ آپ سمپلسٹی لے کر آ سکتے ہیں ٹیک کے تھرو, کہاں پہ آپ کنوینئنس لے کر آ سکتے ہیں, کہاں پہ جو ہے آپ ایسی کیپیسٹی کو یوز کر سکتے ہیں, لیٹنٹ کیپیسٹی. اس میں بہت زیادہ بھی ڈیٹیل میں نہیں جاتی, بٹ گیپس چیک کریں. پھر اس سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ آپ کا پیشن کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ کہ آپ کا پیشن میں ایک کانسیپٹ ہے چائنیز کانسیپٹ, جاپنیز کانسیپٹ. یہ میکو کامیا ایک جاپنیز آتھر ہے, اس نے 1960s میں اس کانسیپٹ کو آتھر کیا تھا ایکی گائے کے نام سے, ٹھیک ہے. ایکی گائے کیا ہوتا ہے؟ ایکی گائے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک انٹرسیکشن ڈھونڈیں بٹوین 4 things. سم تھنگ یو لو, سم تھنگ یو گڈ ایٹ, something that is good for the world and something that you can be paid for. جو آپ جس سے آپ محبت کرتے ہیں, what you love is your passion. جو آپ جس کے لیے جو آپ کا اسکل ہے, جو آپ جس میں چیز میں اچھے ہیں وہ آپ کی ووکیشن ہے. جو چیز دنیا کے لیے اچھی ہے وہ آپ کا مشن ہے, اور جو چیز what you can be paid for is your profession. تو جب یہ آپ کو کوئی ایسی چیز ملتی ہے جو آپ کر سکتے ہیں جو کہ ان چاروں چیزوں کا کمبینیشن ہے, تو پھر اس چیز کے پیچھے پڑ جائیں. اور اس طرح کی جو ہے وہ اگر آپ کی ٹیک میں ہے, ہر بندہ جو ہے وہ ٹیک انٹرپرینیور نہیں بن سکتا, مگر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پیشن ٹیک میں ہے اور ٹیک میں گیپ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ کا اسکل بھی ادھر ہے, اور وہ دنیا میں بھی کوئی چیز وہ بہتری لا سکتی ہے, اینڈ اٹس سم تھنگ دیٹ کین اچھا بزنس ماڈل اس کے اندر سے بن سکتا ہے جس میں آپ کا پیسہ بنے, دین ڈیفینیٹلی گو فار اٹ. دیکھیں سب سے پہلے تو جب آپ کوئی بھی چیز شروع کرتے ہیں تو آپ شروع میں اپنے فنڈز ڈالتے ہیں, فرینڈز اینڈ فیملی سے ریز کرتے ہیں, آپ کا آئیڈیا اچھا, تھوڑا سا اس آئیڈیا کو پروو کریں کہ بھئی ہاں یہ آئیڈیا چل سکتا ہے. اس آئیڈیا کا MVP جسے ہم کہتے ہیں ایک منیمم وائبل پروڈکٹ, اس کا بالکل چھوٹا ایک ورژن بنا کے مارکیٹ میں ٹیسٹ کریں, دیکھیں کہ اس کی کیا اڈاپشن ہے, کیا مارکیٹ کا رسپانس ہے. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں تھوڑے پیسوں کے ساتھ آپ کا MVP سکسیزفل ہوتا ہے, منیمم وائبل پروڈکٹ جو کہ چھوٹا اس کا ورژن ہے وہ مارکیٹ میں سکسیزفل ہوتا ہے, تو اس کو کوئی ٹریکشن ملتی ہے, کوئی اڈاپشن ملتی ہے, تو پھر آپ جا کے
یو کین ڈو اے کپل آف تھنگس. جو آپ کا سیڈ راؤنڈ جیسے ہم کہتے ہیں سب، جو پہلا آپ نے اس کا تھوڑا سا اس کا بڑا ورژن بنانا ہے اور اس کو تھوڑا ایک پائلٹ فیز سے آگے لے کے جانا ہے، تو پھر آپ فرینڈز اینڈ فیملی سے ریز کر سکتے ہیں. آپ جو ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز ہیں، جو اینجل انویسٹرز ہیں، ان کے پاس جا سکتے ہیں اپنا آئیڈیا لے کے، ان کو کچھ شیئر دے کے کہ یہ پروف کر کے کہ بھئی یہ چل رہے ہیں، یہ پائلٹ سکسیزفل ہے. اپنے آئیڈیا کا کانسیپٹ پروف کر کے آپ ان سے کچھ سیڈ منی لے سکتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ شیئر دے کے. تو پھر آپ ان سے وہ سیڈ منی لے لیں. پھر اگر پھر آپ نیکسٹ لیول آف پروڈکٹ بناتے ہیں، اس MVP کو تھوڑا بڑھاتے ہیں، اس کی پھر آپ جب ٹریکشن ہوتی ہے تو پھر آپ پراپر وینچر کیپٹل ایک ٹرم ہوتی ہے جس میں پراپر انویسٹرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی کمپنی کو آ کے ویلیو کرتے ہیں کہ اس میں کیا اس کا فیوچر پوٹینشیل کیا ہے، اس کو ویلیویشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ یہ فیوچر ابھی سے لے کے فیوچر نیکسٹ کچھ ایئرس تک کتنا پیسہ یہ کمپنی کما سکتی ہے، وہ اس کمپنی کی ویلیو بن جاتی ہے. اور اس کمپنی کی ویلیویشن کے بیس پہ، یا اگر اس میں ٹریکشن ہے تو اس کے ریونیو وہ دیکھتے ہیں، اس میں کیا ریونیو ہے، بٹا کا کوئی جو تھوڑا زیادہ ٹیکنیکل ہو گیا بٹ بیسکلی جو اس کا ریونیو ہے اس کا کوئی ملٹیپل لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بیس پہ جو ہے وہ آپ کو پھر پیسے دیتے ہیں اور آپ سے شیئر لیتے ہیں. تو دس از ہاؤ وینچر کیپٹلز دیٹس ہاؤ دے ورک. تو دس از دا وینچر کیپٹلسٹک ماڈل جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ پھر آپ جا کے وینچر کیپٹلس کے تھرو اگر آپ کا ایک ٹیک اسٹارٹ اپ ہے، دس از ہاؤ یو کین ریز فنڈ. بہت زیادہ سوسائٹل پریشر بھی ہوتا ہے لڑکی پہ شادی کا، اور آپ سمجھتی ہے کہ کوئی واقعی رائٹ ایج ہوتی ہے شادی کی یا کوئی ایج نہیں ہوتی ہے شادی؟ میرا جو اپنا پرسنل اوپینین، مجھے پتا ہے اس پہ شاید فیمنسٹ جو ہے وہ ان کو اچھا نہ لگے، مگر میرے خیال میں شادی جلدی ہونی چاہیے. شادی جو ہے اسپیشلی عورت کی شادی جلدی ہی ہونی چاہیے. مگر یہ جو ایک ہوتا ہے نا ہماری ینگ لڑکیوں میں کہ شادی زندگی کا مقصد ہے اور شادی جو ہے وہ ہو جائے گی اور ایک لڑکا آ جائے گا تو وہ آپ کو کمپلیٹ کر دے گا. میرے خیال میں یہ بہت اس لڑکے کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ اس کے اوپر اتنی ایکسپیکٹیشن ڈال دی جاتی ہے. دیکھیں آپ کو کمپلیٹ اللہ ہی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہوتا ہے وہ آپ کو ہر انسان کو اس سے کمپلیٹنس ملتی ہے، کسی دوسرے انسان سے نہیں مل سکتی. نہ ہی وہ انسان ڈیزائنڈ ہوتا ہے ٹو میک یو ہول. ٹھیک ہے، تو اس کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے، بہت امپورٹنٹ جگہ ہوتی ہے، اور اس کی امپورٹنس کو میں کسی لحاظ سے کم نہیں کر رہی. مگر یہ ہماری لڑکیوں کی زندگیاں یا تو اس کے ارد گرد ریوالو کرتی ہیں یا پھر بالکل ہی وہ ایک ریبیلیس ہو جاتی ہیں، شادی نہیں کرنی یا لیٹ کر دیتی ہیں، یا بس میں نے اپنا کریئر پہ ہی صرف فوکس کرنا ہے. تو یہ بیلنس ہے، بیلنس ڈھونڈنا ضروری ہے، اور ہر چیز کو اس کی جگہ پہ بیلنس کے ساتھ رکھنا ضروری ہے. اور شادی جو ہے وہ جلدی ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر ہے. جلدی آپ کی فیملی اسٹارٹ ہو جاتی ہے، آپ میں جب انرجی ہوتی ہے تب آپ کے جو ہے وہ بچے ہو جاتے ہیں. بچوں کی ایک ہی ماں ہوتی ہے. آپ کے جو امپلائر ہے جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں ان کو اور بھی امپلائیز مل جائیں گے، بچے کے پاس ایک ہی ماں ہے اور آپ کو کوئی نہیں ریپلیس کر سکتا. تو وہ جو ایز اے مدر یو کین ناٹ، میں کبھی بھی اس چیز کو ایڈوکیٹ نہیں کر سکتی کہ آپ اپنے کریئر کی خاطر اپنے بچوں کو اگنور کریں. تو وہ بیلنس ڈھونڈنا بہت ضروری ہے. بیلنس از ویری امپورٹنٹ. اور وہ جب آپ ینگ ہوتے ہیں تو آپ میں زیادہ انرجی ہوتی ہے، وہ بیلنس بھی جلدی مل جاتا ہے. آپ ملٹیپل چیزیں آپ میں، اللہ نے اتنی عورت میں طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ ملٹیپل چیزیں ایک ساتھ کر سکتی ہے. جب میں نے کریئر اسٹارٹ کیا، میں اس وقت میری ایج چھوٹی تھی اور بچے جلدی ہو گئے، میری جلدی شادی ہو گئی. تو اس میں جو ہے وہ میں اپنی بیٹی کو اپنے اس میں ڈال کے بیبی کیریئر میں ڈال کے ہر جگہ کراچی جا رہی ہوں، کراچی جا رہی ہے، سنگاپور جا رہی ہوں، سنگاپور جا رہی ہے میرے ساتھ، دبئی جا رہی ہوں، دبئی جا رہی ہے. تو وہ میں فیمس ہو گئی ایز دا گرل آن دا پلین، کیونکہ میں ٹریول بہت زیادہ کرتی تھی. ہو ہیز دا بیبی ود ہر. تو وہ میں، اور پھر میں اپنے یوز ٹو، جب جہاں پہ میری دوستیں تھیں کہ بچے کا کیئر کرنے کا کوئی سسٹم تھا تو وہاں پہ تو میں نہیں لے کے جاتی تھی، بٹ جہاں پہ نہیں تھی میری میڈ بھی ساتھ جاتی تھی. تو آئی یوز ٹو پے فار مائی میڈس ٹکٹ ایز ویل، کہ وہ میرے ساتھ ہر جگہ جا رہی ہوتی تھی. تو میں بہت اس کریئر کے ساتھ ساتھ ایٹ لیسٹ میری زندگی میں نے اپنے بچوں کو بہت پرائیورٹائز کیا ہے. اگر اف مائی ہسبینڈ واز ناٹ سپورٹیو آئی کوڈ ناٹ ہیو ڈن. جتنا میں نے کچھ کیا ہے وہ اس کے بغیر نہیں میں کر سکتی تھی. اس نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، بہت زیادہ رول پلے کیا ہے. میں بہت ٹریول کرتی رہی ہوں. جب بچے تھوڑے بڑے ہو گئے، ساتھ نہیں جا سکتے تھے، اسکول شروع ہو گیا، تو میرے ہسبینڈ جو ہے وہ بہت زیادہ انہوں نے ایک رول پلے کیا کہ وہ بچوں کو دیکھتے رہے اور بچوں کا انہوں نے بہت اچھا خیال رکھا.
بہرحال پھر بھی میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہی کہوں گی دونوں کی ذمہ داری ہے, مگر عورت کی تھوڑی سی, دیکھیں عورت کے ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے, ٹھیک ہے, تو ماں دودھ تو بچے کو ماں ہی پلا سکتی ہے, باپ تو نہیں پلا سکتا. تو وہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو جتنی ماں کی ضرورت ہوتی ہے, جتنی ماں کی فزیکل ٹچ کی, ماں کے دودھ کی, وہ تو اللہ نے بنایا ہی نہیں, اللہ نے بنایا ہی ایسے ہی, اللہ کا نظام ہے. تو اس میں عورت کا تھوڑا زیادہ ہی رول ہوتا ہے. بہرحال میوچل رسپیکٹ ہونا بہت ضروری ہے, میوچل ٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہے. ایک آدمی آپ کو کس طرح ٹریٹ کرتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں آپ کی کیا ویلیو ہے, وہ آپ کو کہاں پہ کتنا ویلیو کرتا ہے. وہ جس طرح آپ کو ٹریٹ کرتا ہے, حدیث بھی ہے نا کہ دا بیسٹ آف یو آر دوز ہو دا بیسٹ ٹو دیئر وائفز, مطلب کہ جو آپ کے میں سب سے اچھے ہیں وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھے ہیں. تو وہ آپ کی کس طرح سے عزت کرتا ہے, آپ کی جو انڈیویجویلٹی ہے. میں نے کچھ اس طرح بھی دیکھا ہے, میں نے اس طرح کے بہت سارے ایگزامپل اسپیشلی پاکستان میں دیکھے ہیں جہاں پہ بیویوں کو پیمپر تو وہ بہت کر رہے ہیں, مگر جہاں پہ بیوی کی اوپینین کی بات آتی ہے وہاں پہ وہ نہیں, بس ایک ڈکٹیٹوریل ہے کہ بس یہ بات ٹھیک ہے. تو وہاں پہ بیویاں پھر انڈر کانفیڈنٹ ہو گئیں, ان کی آواز نہیں رہی, وہ ان کے اوپینینز میٹر نہیں کرتے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی بیوی کی صرف عزت نہ کریں, آپ اس کے اوپینین اور اس کی انٹیلیجنس کو بھی امپورٹنس دیں. وہ بھی ایک انسان ہے, اس کی بھی رائے ہو سکتی ہے, اس کی رائے کو بھی امپورٹنس دینے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ کہ جو اس کے پیشنز ہیں اور اس کی ڈریمز ہیں وہ بھی آپ کے لیے بھی امپورٹنٹ. دونوں کی جو ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے اس میں دونوں کے پیشنز اور ڈریمز امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اپنی بیوی سے صرف سکون نہیں بلکہ ان سے انسپریشن بھی لیں, تو پھر آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ایک نیکسٹ لیول پہ جا سکتا ہے. لڑکیاں کوشش تو کرتی ہیں رشتہ چلتا جائے, لیکن ایسا کیا پوائنٹ آئے کہ لڑکی جو ہے وہ اسے فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اب الگ ہو جانا چاہیے, نہیں چلے گا؟ سب سے بڑی بات تو ابیوز, ٹھیک ہے. اگر آپ کو کسی ریلیشن شپ میں فزیکلی یا ایموشنلی ابیوز کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ فزیکلی ابیوز آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کوئی ہٹ کر رہا ہے, دیٹ شوڈ بی دا ریڈ لائن. میرا خیال میں ایک لڑکی کے لیے یہ ریڈ لائن ہونی چاہیے. کوئی کسی کی مار کھانے کے لیے نہیں بنا, ٹھیک ہے. تو دیٹ از نمبر 1. نمبر 2, ایموشنل ابیوز بھی ہوتی ہے, مگر اس ایموشنل ابیوز کو ڈیفائن کرنا تھوڑا زیادہ مشکل ہے. مگر یہ کہ اگر آپ ایک ایسی ریلیشن شپ میں ہیں جہاں پہ آپ کو کانسٹنٹلی سنب اپ ہو رہی ہیں, آپ کو آپ کے کسی اوپینین کو کوئی ویٹیج نہیں دی جا رہی, آپ کی کسی ڈریم کو کوئی ویٹیج نہیں دی جا رہی, آپ کی بات بالکل بھی نہیں سنی جا رہی, آپ اور بہت سارے چیزیں ہیں جو ایموشنل ابیوز کے اندر آتی ہیں, یا آپ کو گیس لائٹ کیا جا رہا ہے, جو چیزیں آپ نہیں ہیں وہ, مطلب جو ان کی اپنی فالٹس ہیں وہ آپ پہ ڈالی جا رہی ہیں کہ میں اس لیے ایسا ہوں, یا میں نے اس لیے چیٹ کیا آپ پہ کیونکہ آپ نہیں, آپ کے اندر یہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, یا آپ نہیں کرتی اس طرح. تو دیٹ از گیس لائٹنگ. تو کسی ریلیشن شپ میں گیس لائٹنگ بہت زیادہ حد تک ہے. تو اس ریلیشن شپ کو میں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بجائے کہ خوش ہونے کے یا کچھ نکلنے کے آپ الٹا آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا مینٹل ٹارچر چل رہا ہے, تو اس ریلیشن شپ کو میرا نہیں خیال کہ اپنے آپ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ہر صورت نبھاؤ چاہے مر جاؤ بٹ نبھاؤ, تو وہ میرا نہیں خیال ہونا چاہیے. ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو جتنی بھی حلال چیزیں ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے. تو طلاق کو اوائڈ ضرور. آج کل ہمارے زمانے میں ہمارے آج کی جو جین زی کا دور ہے اس میں یہ بھی ہو گیا ہے کہ بھائی چھوٹی سی بات پہ بس کوئی کمپرومائز نہیں. شادی تو نام ہی کمپرومائز کا ہے, دونوں سائڈوں نے کمپرومائز کرنا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہی جیسے کہتے ہیں ہر چیز میں بیلنس, ایکسٹریم از ناٹ گڈ. اچھا میم, اگر انٹرنیٹ کی یہی صورتحال رہتی ہے تو ہمارا پاکستان میں جو بزنس ہے وہ کس حد تک متاثر ہو سکتے ہیں, ای کامرس وغیرہ؟ دیکھیں انٹرنیٹ تو بیک بون ہے, انٹرنیٹ پہ ہی تو یہ بزنسز چلتے ہیں. انٹرنیٹ از ناٹ اے نائس ٹو ہیو اور اے گڈ ٹو ہیو اینی مور, اب اٹ از اے نیسیسٹی. یہ جو سارے بزنسز ہیں ان کی فاؤنڈیشن ہی انٹرنیٹ ہے نا, اسی پہ تو چلتے ہیں یہ. تو یہ تو سوال ہی جو ہے بالکل ہی کس حد تک متاثر ہوتے ختم ہو جائیں گے نا یہ بزنسز. تو اس لیے جو ہے انٹرنیٹ بہت امپورٹنٹ ہے, فاؤنڈیشن ہے, بیک بون ہے. گلوبل ہیومن رائٹس اب کہتے ہیں کہ اٹس اے بیسک ہیومن رائٹ. تو اس کی تو ایز سون ایز پاسبل اس کی ہر طرح کی بندش کو ختم کرنا ہوگا.